اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سید. جی کہ معجزہ دیکھا انہوں نے فوراً بچڑے کو معبود بنا دیا. یہاں معجزات نہیں، دلائل واضح کیے جاتے ہیں. وہ بات بعد میں چلی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیتوں کو کھول کر بیان کیا ہے. آیتیں کھولتے ہیں، ہم دلائل دیتے ہیں. آیات سے مراد دلائل، آفاق کے دلائل، انفس کے دلائل، تاریخ کے دلائل دیتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کے سامنے جو یقین رکھتے ہیں. یقین کس کو بولتے ہیں؟ پیچھے بتا چکے. یقین دلائل کی روشنی میں جو ایمان ہوتا ہے تو ہم دلائل فراہم کرتے ہیں. وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، ناپائیدار نہیں ہوتا. جو دلائل کی بنیاد پر ایمان لایا جاتا ہے. اے نبی، ذات تھوڑی تسلی دے دی گئی. اے نبی، ہم نے تجھے بھیجا ہے، حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا دے کر بنا. اور تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے سلسلے میں. تیری ذمہ داری کیا ہے؟ تبلیغ، بات کو پہنچا دینا، اللہ کے احکام کی تبلیغ، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی چیز میں اس کو کھول کر بیان دینا. یہی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ سب کو تو مسلمان بنا دے. تمہاری یہ ذمہ داری نہیں. تم اپنا کام کیے جا، اور ان سے تو ہوشیار رہ. اگر ایمان نہیں لاتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب یہ جو آیت آ رہی ہے زبردست آیت ہے. اے نبی، تبلیغ کا فریضہ انجام دے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کیوں نبی مبلغ ہوتا ہے. نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے انسانوں کے تو رحمۃ للعالمین ہے. تجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے. لیکن لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود، یہ نصارہ تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے دین سے راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے پیغام پر راضی نہیں ہو سکتے. یہ نفرت رکھتے ہیں، یہ کدورتیں رکھتے ہیں، یہ عداوتیں رکھتے ہیں، یہ بغض و حسد رکھتے ہیں. یہود بھی، نصارہ بھی. خواجہ صاحب اس زمانے کے نصارہ ہیں نا، رکھتے تھے. آج کے نصارہ نہیں. کوئی اگر کہے، ہمارے یہاں ایک سوال آیا تھا، بچوں نے سوال کیا تھا ہمارے کلاس میں کہ یہ تو اس زمانے کے یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، آج کے یہود و نصارہ سے بات نہیں ہے. بولے کوئی اگر کہہ دے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو نصارہ تھے، یہود تھے، ان کے سلسلے میں کہ یہ نصارہ یہود تم پر راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور تمہارے پیغام پر خوش نہیں ہو سکتے. لیکن آج کے یہود اور آج کے نصارہ کے سلسلے میں بات نہیں کہی جا رہی، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جو مخاطب ہے تاخیر کے، ٹھیک ہے، بات بالکل صحیح ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے. لیکن جو الفاظ ہیں ولن ترضا، یہ مستقبل کا صیغہ ہے. ہرگز راضی نہیں ہو سکتے، نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے، ہوئے نہیں ہو سکتے. یہ صیغہ کون سا ہے بولیے؟ مستقبل کا صیغہ ہے. یہ ماضی کا صیغہ تھوڑی نہیں ہے. لہذا قیامت تک کے لیے یہ صیغہ خود بتا رہا ہے. وہ قیامت تک یہ راضی نہیں ہو سکتے، تمہارے مشن کو پسند نہیں کرتے، تمہاری دعوت کو پسند نہیں کر سکتے، قرآنی تعلیمات کو پسند نہیں کر سکتے. کیوں؟ بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے. یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. تم خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا ہے مسلمانوں. اوپر تھا نا افتتمون ایمانکم، اوپر پڑھ چکے ہیں نا افتتمون ایمانکم. خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. یہ تمہاری باتیں مان نہیں سکتے. ہاں اسی وقت مان لیں گے جب حتی تتبع ملتہم، جب یہاں تک تم ان کی ملت کی پیروی کر لو. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ. اے نبی صاحب کہہ دو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی اللہ کی رہنمائی ہے.
تم جو کہتے ہو کہ یہودیت کا اختیار کر لو ہدایت پا جاؤ گے، نصرانیت کا اختیار کر ہدایت نہیں، صاف صاف کہہ دو، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے۔ یہودیت ہدایت کا نام نہیں ہے، نصرانی ہدایت کا نام نہیں ہے، اشراک باللہ ہدایت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا نام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے، کس شکل میں دے رہا ہے؟ قرآن مجید کی شکل، قل ان ھدی اللہ، قل ان ھدی ھدی اللہ۔ اب آگے جاؤ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، اے نبی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو پھر کیا ہے؟ بعد الذی جاءک، علم آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو ولی اور مددگار نہیں پا سکتا۔ شدید ترین دھمکی دی گئی ہے، کس کو دھمکی دی گئی ہے؟ ہاں، نبی کو۔ عربی زبان کا خاصہ ہے، لیڈر کو مخاطب کیا جاتا ہے، لیڈر کو مخاطب کر کے کیا قوم کو، ملت کو سنانا ہے، ایک ایک فرد کو سنانا ہے، تو واحد کا صیغہ ہے نا، ایک ایک فرد سے گویا کہا جا رہا ہے، ایک ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، اگر تم ان کی احوا سے مراد خواہشات سے مراد، حافظ نسیم صاحب، ہوا کی جمع ہے نا، احوا سے مراد کیا ہے؟ ان کی پیروی اگر تم نے کر لی، ان کی خواہشات کی، تو خواہشات سے مراد کیا ہے؟ بولیے کچھ۔ ان کے رنگ میں رنگ ڈھل جائے۔ ٹھیک، خواہشات سے مراد افطرا پردازیاں، ان کی بدعات، ان کی خرافات، شریعت بدعات کا مجموعہ ہے، ان کی شریعت خرافات کا مجموعہ ہے، محرف ہیں ان کی کتابیں، حقائق چھپ چکے ہیں، جو کچھ ہے بدعات ہیں، روشنی نہیں اس میں۔ تو جن بدعات کی جب تم کو بلا رہے ہو کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے اس میں روشنی نہیں ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، خواہشات نفس ہے۔ تو ان کی خواہشات نفس اگر تم پیروی کر لو گے، علم آ جانے کے بعد، علم سے مراد قرآن کی ہدایت، تو تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ولی کے معنی دو لفظ ہے، نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی نصیر ہوگا۔ ولی کے معنی، ولی معنی دوست، اور نصیر معنی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ حمایت کرنے والا، نصیر بھی تو حمایت کرنے والا، ولی بھی حمایت کرنے والا، دونوں میں فرق ہے، ایک خاص فرق ہے، باریک سا فرق ہے، ولی و نصیر۔ ولا یعنی کہ معنی قریب ہونا نا، ولی کے معنی قریبی، تو نہ تو تمہارا کوئی قریبی مددگار ہوگا، اور نصیر معنی بیرونی مددگار، نہ تمہارے اندر میں کوئی مددگار نکلے گا اندر سے، اور نہ کوئی باہر کمک آئے گی، نہ اندر سے کوئی مدد آئے گی، نہ باہر سے، کہیں سے مدد نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا ہوشیار ہو جاؤ، تم ان سے توقع مت رکھو، تم کو بھٹکا دیں گے، تم کو تمہارے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو یہ صاف صاف بتاتی ہے کہ مسلمانوں، یہ کشمکش برپا ہے، زبردست کشمکش برپا ہے۔ یہود، نصارہ، مشرکین سب تمہارے دشمن ہیں، اور پوری کوشش یہ ہے کہ ان کو ان کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی فریب کاریوں میں نہ آنا، ان کے دباؤ کو قبول نہ کرنا۔ دباؤ اگر تم قبول کر لو گے، یاد رکھنا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ اندرونی طور پر نہ بیرونی طور پر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تم منہ کی کھاؤ گے، تم ذلیل ہوگے، تم رسوا ہو کر رہو گے۔ افسوسناک منظر ہے یہ۔ آج ہم نے ان کو دوست بنا دیا، جس سے قرآن میں دیکھے پہلے سورہ ہے، اسی میں اس نے صاف صاف کہہ دیا ان کو دوست مت بنانا، یہ دوست نہیں ہو سکتے، تمہاری مدد نہیں کر سکتے، یہ دشمن ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی خواہشات تکمیل نہ کرنا۔ لیکن آج جو ہے بہرحال اس ملت کی پستی دیکھیے،
آج یہ ملت ان کی دوستی میں گرفتار ہے. ملت ذرا سا یہ زیادتی ہو جائے گی، ملت نہیں گرفتار. الحمدللہ یہ ملت گرفتار نہیں ہے. ملت ہوشیار ہے، ملت بیدار ہے. خواجہ صاحب ملت بیدار ہے. ملت ان کی ایک ایک حرکتوں کو جان رہی ہے. ملت خوب سمجھ رہی ہے. البتہ ان کے دباؤ میں حکمراں ہمارے ہیں. عالم اسلام ایک زبردست طاقت کا نام ہے. ملت اسلامیہ ایک زبردست قوت کا نام ہے. مگر ملت اسلامیہ میں جو لوگ حکمراں ہیں اس وقت ساری دنیا میں، کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، وہ ان کے دباؤ میں ہیں. انہی کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، انہی کے عقل سے سوچتے ہیں. ان کی پالیسیاں ان کی پالیسیاں، بولیے انہی کو دیکھ کر پالیسیاں وضع کر رہے ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ہمارے حکمرانوں نے یہ کر دیا ہے کہ آج ہم کو بے بس کر دیا ہے. حکمرانوں کی وجہ سے ملت بے بس ہے میرے دوستو. اور حقیقت یہ ہے کہ ملت جو بیدار ہو رہی ہے، ملت جو بیدار ہو رہی ہے، انہی حکمرانوں کے ذریعے سے ملت کو دبایا جا رہا ہے. کیوں یہ حکمران سوچتے ہیں کہ اگر یہ ملت بیدار ہو گئی اور اس کو جو ہے موقع مل گیا تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. اس بنیاد پر یہ عام ہدایت ہونے کے باوجود یہ جو کہتے ہیں صاحب کہ کوئی بات نہیں ہے. اور زمانے بہت سے علماء بھی کہتے ہیں، میں بتا دیتا ہوں، بہت سے علماء گئے وہ اس زمانے کے یہودیوں کی بات ہے، آج کے زمانے میں نہیں. یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے رائے. الذین آتے نے اسی کے ساتھ ساتھ ان پر مذمت کی ہے. قرآن مجید نے زبردست مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہے ہمیشہ. اس کے بعد یہ جب اس طرح کی باتیں قرآن مجید کرتا ہے، مذمت کرتا ہے ان کی، وہیں پہ آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی آیا ہے، ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ان کی مدح کرتا ہے، توصیف بیان کرتا ہے جو اچھے قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہوں. کیونکہ اسلام اعتدال سکھاتا ہے، بیداری کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے دال میں نمک کے برابر کیوں نہ ہوں، مگر ان کا اعتراف کرتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، وہ تلاوت کرتے ہیں کس کی؟ توریت کی. یہ تم نے کتاب سے مراد بتا چکے ہیں، کتاب سے مراد توریت. وہی اس کتاب پر ایمان رکھ رہے ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں، وہ ناکام ہیں، نامراد ہیں. مسلمانوں، ہدایت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں اس کتاب کے جو منکرین ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. یقیناً گٹھ جوڑ ہے یہود کا بھی، نصارہ کا بھی، مشرکین کا بھی گٹھ جوڑ ہے، زبردست گٹھ جوڑ ہے. دنیا کے مشرکین اگر آپ اس وقت غور فرمائیں، دنیا کے مشرکین بھی ساتھ ہو گئے، ایک دم ساتھ ہو گئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے دنیا میں شرک کا عظیم ترین مظہر کہاں ہے خواجہ صاحب؟ انڈیا. شدید ترین عظیم ترین مظہر ہے اور بڑی طاقت توانا ہے. اور وہ شرک جو ہے جو مشرکین عرب کا، اس سے زیادہ بھیانک شکل ہوا شرک، آپ سمجھ لیجیے. اور اس وقت جو حکومت مل گئی ہے، طاقت مل گئی ہے، بڑا مغرور ہے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہے وہ. لیکن قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ من یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، خاسر ہونے والے ہیں، ناکام ہوں گے، نامراد ہوں گے. اپنے مقاصد میں، اپنے مشن میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. مسلمانوں حوصلے سے کام لینا ہے، ڈر کر ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. البتہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. ہدایت واضح ہے، قرآن مجید موجود ہمارے سامنے، قرآن مجید ہدایتیں دیتا ہے. ایسے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سورے میں بھی اور بھی صورتوں میں واضح طور پر ہدایت ہم کو کیا کرنا چاہیے. اب آخر میں پھر وہی جو یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کے فرزندوں میری نعمت کو یاد رکھو، بلکہ یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے. میں نے تمہیں سارے انسانوں فضیلت دی تھی، لہذا ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن کسی نفس کو کوئی نفس بدلہ نہیں دے سکتا، اور نہ اس دن کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی شفاعت وہاں فائدہ پہنچائے گی، اور نہ کسی کوئی مدد کی جا سکتی ہے. یہ بنی اسرائیل کے لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے بزرگان ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے،
کوئی سمجھتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ کفارہ ادا کر چکا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام یہ دیتا ہے تصور، ہر فرد کو، ہر فرد مومن کو احساس سے ذمہ داری میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ ہر فرد مومن احساس رکھے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھے، اپنی ذمہ داریوں کو کسی اور پر نہ ڈالے۔ ایسی قوم کچھ نہیں کر سکتی، ایسی قوم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی جو اپنی ذمہ داریاں دوسروں میں ڈال دیتی۔ اس کا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تم کو وہی فائدہ پہنچائے گا جو تمہارا عمل اپنا ہوگا۔ اس کو یاد رکھو، اس چکر مت پڑنا جو لوگ بہت سے شرکا بنا رکھے ہیں ان کی پیروی نہ کرنا۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک خاص انداز سے اب دھیرے دھیرے بتایا تھا تحویل قبلہ کی جانب آیتیں مڑ رہی ہیں، اس وجہ سے اب حضرت ابراہیم کا ذکر چھیڑا ہے، کیونکہ اب قبلہ ہونے والا کون بنائے؟ ابراہیم قبلہ بنانے والا ہے۔ اس دھیرے دھیرے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، ڈائریکٹ نہیں ابھی، دھیرے دھیرے ان کا ذکر چھیڑ دیا۔ یاد کرو اس وقت کو، جبکہ ابراہیم کے رب نے مختلف احکام میں ابراہیم کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا، مختلف احکام دیے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے تمام احکام کو پورا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تو جب پورا کیا تو اللہ تعالیٰ انعام کیا، کیا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو دنیا کا امام بنانے والے ہیں، امام بنانے والے ہیں، امام بنانے والے ہیں۔ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رہے گی؟ کہا نہیں۔ وَمِن قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ، یہ ظالموں سے میرا عہد نہیں ہے، یہ ظالموں سے، مشرکوں سے میرا عہد نہیں ہے، یہ کوئی نسل کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں۔ تم سمجھتے ہو ابراہیم کے خاندان ہی چلے گا؟ نہیں، یہ امامت، یہ قیادت، یہ سیادت دنیا کی، یہ خاندان ہی نہیں چلے گی۔ یہ ہمارا عہد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جو بات کہی گئی یہاں پہ، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کس کو سمجھانا ہے؟ یہ کہہ کر یہ ٹکڑا جو آ گیا کس کو سمجھانے کے لیے؟ یہود و نصارہ، یہود کو بھی، نصارہ کو بھی، اور مشرکین کو بھی۔ مشرکین بھی مبتلا ہیں کس چیز میں؟ کہ ہم آل ابراہیم ہیں، مبتلا ہیں کہ نہیں؟ بولیے، مبتلا ہیں آل ابراہیم۔ اور یہود مبتلا ہیں کس میں؟ کہ ہم یعقوب کے اولاد ہیں۔ نصارہ بھی مبتلا ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ کس کی امتی ہیں؟ عیسیٰ کے، جنہوں نے کفارہ ادا کر دیا، یہی ہے نا، بخشوا لیے جائیں گے۔ کچھ نہیں، یہ سب نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس پہلو سے بھی ہے کہ ان پر اعتماد کرتے ہیں سب، ان کو اپنا امام سب مانتے ہیں۔ کون؟ یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، اور اہل ایمان بھی، سب ان کو پیشوا۔ اس وجہ سے ابراہیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تعالیٰ نہیں، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، ذات و برادری کی بنیاد پر، کسی قوم کی بنیاد پر نہیں چلے گا۔ یہاں یہ ہمارا عہد ان لوگوں سے ہے جو اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے انکاری لوگوں سے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کا ذکر کرتے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، کیوں رخ کرنا ہے نا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے خانہ کعبہ کو بنایا مثابۃ للناس۔ مثابۃ للناس مانے لوگوں کے لیے، مثابہ مانے، مثابہ
मसाबतुन माने हाँ, साबा यसूब में लौटने के आते हैं, लोगों के लौटने की जगह बनाया हमने, और लोगों के लिए अमन की जगह बनाया। याद करो उस वक्त को जब हमने खाने काबा को लोगों के लिए लौटने की जगह, लोगों के लिए मरकज़ बनाया, और क्या बनाया, और अमन की जगह बनाई। लिहाजा वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, ए लोगो मक़ाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। मक़ाम इब्राहीम से मुराद जी मक्का है, जो जहाँ इब्राहीम क़याम करता था, उसके क़याम की जगह को क्या बनाओ, मुसल्ला। मुसल्ला माने नमाज की जगह। अब मुफस्सिरीन थोड़ा इख्तलाफ हो गया। देखिए, बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं, बाज़ उलमा का ख्याल है कि मक़ाम इब्राहीम से मुराद वो जगह जहाँ आप देख रहे हैं, जहाँ खड़े हो गए, है ना, उसको नमाज की जगह बनाओ। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं नहीं, खाने का पूरा पूरा मक्का मुराद है, हरम पूरा पूरा मक्का है। इनमें ज़्यादा गुंजाइश और ज़्यादा मुनासिब बात यही है, मुनासिब बात यही है। और चूँकि वत्तखिज़ में मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला आया हुआ है ना, वत्तखिज़ू में मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, तो मक़ाम इब्राहीम पर नमाज़ पढ़ना अब्दुल कादिर साहब क्या है, सुन्नत है, फ़र्ज़ है, मुस्तहब क्या है, वाजिब है, वाजिब है जी। तो अहनाफ के नज़दीक क्या है, तवाफ़ के बाद, हाँ है ना, तवाफ़ वाजिब है ना, नमाज़ पढ़ना तवाफ़ के बाद वाजिब है, तवाफ़ वाजिब है अहनाफ के नज़दीक, ठीक है ना। बाज़ लोगों के यहाँ फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ वत्तखिज़ आ रहा है ना, हमारे वाजिब, और उनके यहाँ क्या है। अब वाजिब और फ़र्ज़ दोनों एक है कि नहीं, वाजिब और फ़र्ज़ दोनों करीब करीब है ना, अहनाफ के नज़दीक वाजिब है ना, लेकिन वो शिया हज़रात के यहाँ वो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है, हमारे यहाँ वाजिब है। अब वजूब की वजह से वहीं देखिए नमाज़ पढ़ने के लिए लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं, ये मुनासिब नहीं है। मुनासिब वहीं जहाँ वो मकाम नहीं है, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, लड़ना झगड़ना मुनासिब नहीं है। और धीगा मुश्ती हम हमेशा देखते हैं, वो वहीं करते हैं, कुछ कहीं भी जगह मिले आप नमाज़ पढ़ लीजिए, हो जाएगी नमाज़। वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, और हमने इब्राहिम और इस्माईल को वसीयत की थी कि तुम मेरे घर को पाक रखना। किससे पाक रखना जी, शिर्क से पाक रखना, यानी ज़ाहिरी नजास्तों से पाक रखना और बातिनी नजास्तों से, ज़ाहिरी गलाजतों से पाक रखना और बातिनी गलाजतों से। ज़ाहिरी नजासत तो आम है, आप जानते हैं, बातिनी नजासत क्या है, शिर्क से पाक रखा मेरे घर को। किन लोगों के लिए, लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइ सुजूद। लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्काइ सुजूद, किन लोगों के लिए पाक रखना, तवाफ करने वालों, और किन लोगों के लिए, एतिकाफ करने वालों, और किन लोगों के लिए, रुकू करने वालों, और किन लोगों के लिए, सजदा करने वालों। ये कितने हो गए कुल, 4 हो गए। ताइफीन अलग हैं, आकिफीन अलग, व रुकई सुजूद अलग हैं, 4 हो गए। ताइफीन का तर्जमा अब पढ़िए, थोड़ा तर्जमा अंदर देखें क्या तर्जमे लोगों के, तर्जमा अगर पढ़िए तो। हमने इब्राहीम और इस्माईल से वादा लिया था कि तुम मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतिकाफ करने वालों और रुकू सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखो। तो तवाफ करने वालों के हैं, ये कौन है, इब्न कसीर, तवाफ करने वालों के लिए। अच्छा, मेरे इस घर को तवाफ और एतिकाफ, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। अच्छा, तवाफ से मुराद तवाफ करने वाले, बैरूनी और मकामी लोगों की। हाँ देखिए, बैरूनी और मकामी लोगों की, तवाफ नहीं। ताइफीन से मुराद क्या, ताइफीन से मुराद क्या ले रहे हैं, बैरूनी, और आकिफीन से मुराद क्या है, मकामी। ये कौन है, किसका तर्जुमा, हाँ नौथानी, ये तर्जुमा मुनासिब है, समझ गए मतीन साहब, ये तर्जुमा मुनासिब है। हमको जो है कुरान मजीद पढ़ते हुए तर्जुमे कभी भी तासुब की नज़र से नहीं देखना चाहिए, कोई भी हो, जहाँ भी हो, जिसकी ताबीर सही हो कुरानी अल्फाज के लिहाज से, वो इख्तियार करना चाहिए।
اب ہمارے مولانا امین احسن صاحب نے نہیں کیا ہے تو ہم اصلاحی ہیں چونکہ جو وہ لکھیں نہ یہ نہیں، علمی یہ طریقہ نہیں ہے۔ علمی طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ سے کون سا ترجمہ مل رہا ہے زیادہ، تو یہ اتفاق کی بات ہے طائفین کے زیادہ تر ترجمہ طواف کرنے والے لوگوں نے لے لیا ہے، زیادہ تر مل جائے گا وہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مولانا امین حسن صاحب بھی ہیں، مولانا مودودی صاحب بھی ہیں، دیکھیے انہوں نے بھی کر دیا وہی ہے نا، اور بھی طواف کرنے والے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں نہیں مناسب ہے؟ لیکن یہ اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ سورہ حج میں جو آیا ہوا ہے جی ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ سواء العاکف فیہ والباد، وہاں العاکف کے مقابلے میں کیا ہے؟ الباد۔ العاکف مانے اب ظاہر دیکھیں عاکف کے مقابلے میں کون ہے؟ باد ہے، تو باد کے معنی بتائیے ہم کو۔ باد والباد مانے بیرونی، جو باہر سے آنے والے ہیں، اور عاکف سے مراد، تو وہاں دیکھیے باد کا لفظ ہے عاکف کے ساتھ ساتھ، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں طائفین کا لفظ ہے عاکفین کے مقابلے میں۔ تو گویا دیکھیے القرآن یفسر بعضہ بعضا ہے، قرآن مجید تفسیر بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے سورہ حج میں دیکھیے آگے کیا ہے، اس کے بعد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ اللَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ہے، وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ کے بعد کیا وَالْقَائِمِينَ ہے، اور میرے گھر کو پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین کے بعد قائمین ہے، تو قائمین کے معنی کیا ہوں گے؟ قیام کرنے والے، جو مکی لوگ ہیں۔ تو اب وہاں قائمین لفظ خود بتا رہا ہے کہ طائف کے معنی کیا ہوں گے؟ طواف کرنے والے نہیں بلکہ باہر سے آنے والے۔ تو طافہ کے معنی کیا ہے؟ چکر کاٹ کر، طافہ کے معنی چکر کرنا، طواف کے معنی چکر کاٹنا، وہ چکر کاٹ کے دنیا سے آ رہے ہیں، ان کے لیے پاک رکھنا، اور جو یہاں مکے کے باشندے ان کے لیے اس کو پاک رکھنا، اور آگے پھر ورکعس سجود، کن لوگوں کے لیے؟ کن لوگوں کے فائدے کے لیے؟ کن لوگوں کے بعد ورکعس، تو یہ ہو گئے باہر سے آنے والے، مکے کے باشندے، اور پھر ورکعس سجود، یہ کیا چیز ہے؟ اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے یہ کیا مطلب ہیں؟ عبد القادر صاحب نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ یہ کون نماز؟ یہ تیسرا گروپ ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ایک آ رہے ہیں باہر سے، ان کے لیے وہ فائدہ اٹھائیں، یہاں عبادت کرنا، وہ جو یہاں کے ہیں ان کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والے۔ تو یہ گویا ان کو رکوع سجود نہیں کرنا ہے کیا؟ ہاں، معلوم یہ ہوا یہ واو جو ہے نا یہ بیان کے لیے ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے خواجہ صاحب۔ ورکع سجود سب کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ طواف باہر سے آنے والے یا مقیم لوگ ہیں، کس لیے؟ رکوع سجود کرنے والے، یعنی سب کا، یعنی رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ طائفین، عاکفین، اب اس کی وضاحت کس سے کر دی؟ ورکع سجود، رکوع سجود کرنے، یہاں پکنک منانے کے نہیں آئیں گے، یہ میلہ نہیں رکھیں گے، یہاں میلہ نہیں کریں گے، یہاں یہ کوئی تفریح گاہ نہیں ہے، چاہے باہر کے لوگ ہوں یا یہاں کے مکی باشندے ہوں، یہ تفریح گاہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رکوع سجود کے لیے۔ اس سب کی وضاحت کی اس نے، یہاں جو آئے گا رکوع سجود کے لیے آئے گا، اس کی پیشانی اس کے سامنے جھکے گی، تفریح کے لیے نہیں آئے گا، پکنک منانے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے، آگے بھی آ رہا ہے، تھوڑی وضاحت میں کروں گا آگے، لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے، عرب تو خانہ کعبہ کو مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن ان کا حج کیا تھا؟ ناچنا، ڈھول، گانے، تماشا، وہ تو نماز کے سلسلے میں ہے، نماز کے سلسلے میں ہے نا۔ حج کے سلسلے میں کیا تھا جی؟ ہاں، میلہ، تجارت، دنیا داری، پکنک، میلہ، یا ہندوستانی زبان میں خواجہ صاحب جو خواجہ لوگ